عالم برزخ سے مسلم کا 12واں خط۔ بابر، السلام علیکم۔ شدید جاڑوں کے دن تھے، ہر طرف سناٹا تھا۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس عقوبت خانے سے جان چھوڑانے اور اب نئے مصائب و مشکلات سے نبرآزما ہونے کے لیے کمر کس لی تھی، اور یوں میں رات کی تاریکی میں صحن کی دیوار پھلانگ کر بھاگ گیا اور چھپ کر اسٹیشن پر کھڑی مال گاڑی میں بیٹھ گیا اور کسی بھی ٹرین کا منتظر تھا جو یہاں سے کراچی کے لیے روانہ ہونی تھی۔ ایک ایک لمحہ میرے لیے بھاری تھا، خوف کا ایک عالم تھا۔ دوبارہ پکڑے جانے کے ڈر سے میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اس خوف کی وجہ سے مجھے سخت سردی کا بھی احساس نہ ہوا۔ تھوڑی دیر بعد کراچی ایکسپریس اسٹیشن پر پہنچی، مگر میں مال گاڑی کے ڈبے سے باہر نہ نکلا۔ منتظر تھا جب ٹرین روانہ ہونے کے لیے ہارن بجائے گی تو بھاگ کر کسی بھی ڈبے میں بیٹھ جاؤں گا۔ باہر کیف میں یہاں تک تو کامیاب ہو گیا تھا اور کوٹری شہر کی تکلیف دہ یادوں کو چھوڑ کر نئے سفر کی طرف روانہ تھا، اور اب ٹرین سرپٹ دوڑتی کراچی کے لیے روانہ تھی۔ میں دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھا رہا۔ میرا حلیہ بھی اس وقت کسی مجذوب اور فقیر سے کم نہ تھا۔ یوں گارڈ نے بھی میری طرف کوئی خاص توجہ نہ دی۔ بابر، اب میں محرومیوں کے احساس کو حساسیت کے ساتھ سمجھنے لگا تھا۔ میرا جسم مضبوط ہو چکا تھا اور میرا دل کمزور ہو رہا تھا، لیکن میرے من کے گھاؤ کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ بہرحال اسی سوچ کے ساتھ میرا سفر اختتام کو پہنچا اور اب میں کراچی پہنچ چکا تھا اور بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میری زندگی کیسی ہے جس کا ہدف نگاہوں سے اوجھل ہے۔ نہ کوئی نشان راہ، نہ کوئی مقصد زندگی ہے، نہ کوئی شعور زندگی ہے۔ میں بھوک پیاس سے نڈھال ہو چکا تھا۔ چھوٹی امی کے دیے ہوئے پیسے سے چائے اور بسکٹ خریدے اور تازہ دم ہوا اور پیدل ہی پاکستان چوک جانے کی راہ لی۔ میرے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ کسی سواری کا سہارا لیتا، اور نہ ہی راستوں سے آشنا تھا۔ بس دل ہی دل میں ایک خواہش اور تڑپ تھی کہ کسی طرح شاہانی بلڈنگ پہنچ جاؤں اور چھوٹے ابا اور چھوٹی امی سے جا ملوں، ان کو اپنے اوپر ہونے والی زیادتیوں اور مظالم کی رودات سناؤں اور ساری زندگی انہی کے پاس عیش و نشاط سے گزاروں۔ دل ہی دل میں خواہشوں اور راحتوں کے سپنے بنتا میں بس چلا جا رہا تھا۔ اپنوں سے ملنے کی خوشی مسافتوں کو محدود اور تھکن کے احساس کو زائل کر دیتی ہے۔ آخر کار میں پاکستان چوک پہنچ گیا۔ اب میرے سامنے وہ شاہانی بلڈنگ تھی جہاں میں نے زندگی کے چند ابتدائی سال گزارے تھے۔ چھوٹے ابا اور چھوٹی امی کی شفقت اور محبت کے سائے میں دیوانہ وار بھاگتے ہوئے تیسری منزل جا پہنچا جہاں میرا گھر واقع تھا۔ بنا تحمل میں نے دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں کے بعد دروازہ تھوڑا سا کھلا۔ کسی نے مجھے دیکھا اور دروازہ بند کر لیا۔ میں چند لمحے شجدر سا کھڑا رہ گیا۔ اپنے اوپر نظر ڈالی تو میری سانس پھول رہی تھی۔ بال گرد اور مٹی کے باعث بکھرے ہوئے تھے۔ کپڑے متعدد داغ اور نشانات سے بدنما دکھائی دے رہے تھے۔ مٹی میں لدے پاؤں اور چپل کسی بھکاری کا نقشہ پیش کر رہے تھے۔ اب میں بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ میرے تمام سپنے بکھر گئے تھے۔ میری امیدیں دم توڑ چکی تھیں اور میں بالکل تنہا محسوس کر رہا تھا۔ ہمسائے میں رہنے والی خالہ جو مجھ سے واقف تھیں، پانی کی غرض سے ان کے دروازے پر دستک دی تو ایک لڑکی نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھتے ہی چلانے لگی، امی دیکھیں، لاڈلا آیا ہے۔ خالہ نے مجھے اندر بلایا، میری حالت دریافت کی اور سب کا حال احوال پوچھا۔ چھوٹے ابا کے بارے میں بتایا کہ ان کو مارٹن روڈ میں سرکاری کوارٹر مل گیا ہے اور وہ وہاں شفٹ ہو گئے ہیں، اور اب مجھے پھر سے جینے کا حوصلہ اور کراچی آنے کا مقصد نظر آنے لگا۔ میرے استفسار پر انہوں نے مجھے بتایا کہ مارٹن روڈ کہاں واقع ہے اور کتنی دور ہے۔ راستوں سے تو میں پہلے ہی ناواقف تھا، لیکن ملنے کے جنون میں مبتلا تھا۔ نیچے اترا اور پاکستان چوک پر جا کر بیٹھ گیا۔ بابر، یہ ایک ایسا چوک تھا جس نے کئی بے سہارا اور بے گھر لوگوں کو جائے پناہ دے رکھی تھی۔
اور اب میرا قیام بھی اسی چوک پر تھا۔ یوں کئی راتیں میری اس چوک پر بسر ہوئیں۔ اسی اثنا میں لوگوں سے مارٹن روڈ کی معلومات بھی اکٹھا کرتا رہا اور وہاں جانے کے منصوبے بناتا رہتا۔ میں جانتا تھا فقط جگہ کی دریافت سے چھوٹے ابا تک رسائی کوئی آسان کام نہ تھا۔ ایک روز میں چوک پر تنہا بیٹھا مارٹن کوارٹر جانے کا ارادہ کر رہا تھا۔ میرے نزدیک ایک کار آ کر رکی۔ پچھلے دروازے کے شیشے سے ایک صاحب نے مجھے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا، جو وضع قطع سے انتہائی نفیس اور شکل و صورت سے بہت مہذب دکھائی دے رہے تھے۔ میں ڈرا سہما ان کے نزدیک پہنچا تو وہ کہنے لگے، میں روز یہاں سے گزرتا ہوں اور تمہیں بیٹھا دیکھتا ہوں۔ بیٹا کیا نام ہے تمہارا اور تمہارا گھر کہاں ہے؟ ان کے اس شفقت بھرے انداز اور محبت بھرے لفظ سن کر میں رو دیا۔ وہ مجھ سے کچھ پوچھے جا رہے تھے اور میں مسلسل روتا جا رہا تھا۔ پھر انہوں نے آگے بیٹھے شخص سے کہا، منشی جی اس بچے کو گاڑی میں بٹھا لیں۔ میں نے فوراً اپنا اثاثہ اٹھانا چاہا تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ میں ڈرا سہما ان کی گاڑی میں جا بیٹھا، یہ سوچ کر کہ دیکھتے ہیں زندگی اب کس دوراہے پر لا کر کھڑا کرتی ہے۔ میں کیونکہ اپنی کم عمری میں وہ تمام مشقت اور محنت جھیل چکا تھا جس نے مجھے کسی آنے والی نئی وحشت سے آزاد کر دیا تھا۔ میں اس وقت سے کیوں ڈروں جس صبح کا خواب میں نے دیکھا ہی نہ ہو؟ میرے پاس تھا ہی کیا جس کے لٹنے کا خوف مجھے ستائے؟ راستے بھر انہی متضاد سوچوں میں ڈوبا رہا۔ گاڑی ایک وسیع و عریض عمارت کے بلند و بالا لوہے کے گیٹ کے سامنے رکی۔ چند لمحوں میں دروازہ کھل گیا اور گاڑی اندر داخل ہو گئی۔ بابر اب میرا قیام ایک نئی جگہ پر تھا۔ وہ کون لوگ تھے؟ میں ان کے ساتھ کیسے رہا؟ اگلے خط میں تحریر کروں گا۔ اجازت دو، والسلام۔ مسلم۔